کلپ نمبر 667۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ترجمہ، اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک کہنے لگے۔ مکہ کے مشرکین مذاق کے طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم بحیرہ اور صائبہ جانور وغیرہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے رسولوں علیہ السلام کی تکذیب کی، حلال کو حرام کیا اور ایسی ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہیں۔ رسولوں علیہ السلام پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا یعنی حق کو ظاہر کر دینا اور شرک کے باطل اور کبھی ہونے پر مطلع کر دینا ہی لازم ہے، ہدایت دینا ان پر لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دلیل بنانا اور اس کے حکم کی پرواہ نہ کرنا جہالت ہے۔ اس آیت میں اور اس کی اگلی آیت میں کفار کی اس جہالت کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ مشیت الہی کو تو کفار اپنی حرکتوں کی دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی اپنے برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ، فلاں جرم اور وہ معصیت نہ کرتا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا قصور ہی کیا ہے۔ یہ لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا طرز عمل کن سے مل رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، یعنی جس طرح ہم نے تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اے لوگو اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ تو ان امتوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے۔ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا گیا،
بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ آیت فسیروا فی الارض سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جائیں۔ نمبر دو، تاریخ و جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہی کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور صحیح نیت سے پڑھے۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شقاوت ازلی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ ان مشرکین کی ہدایت کی حرص کریں تو بے شک جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہٰذا اس بارے میں آپ کوشش نہ فرمائیں اور جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے عذاب کے درمیان حائل ہو کر ان کی مدد کرے۔